امریکہ سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں. پہلے تو جو وہاں پی ٹی آئی کی سپورٹرز ہیں ان کی جانب سے, اور اب وہاں جو نامزد نمائندے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, رچرڈ گرینل, جن کا ماضی بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, ان کی طرف سے ٹویٹس کیے گئے ریلیز عمران خان اینڈ فری عمران خان, جس کے بعد سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے, اپریشیٹ کر رہی ہے, اور سبھی یہ ہوپ فل ہے کہ بھئی وہ کردار ادا کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں. تو اسے ہم امریکی مداخلت نہیں کہیں گے کہ امیدیں ان سے وابستہ کر لی گئی ہیں. آف کورس مداخلت ہے, آف کورس مداخلت ہے. تو وہ اب پہلے آنے دیں نا ان کو پاور میں, پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اچھا. ہماری طرف سے تو آپ نے پتہ نا, ہمارا جو فارن آفس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو انڈر کسی پریشر نہیں آئیں گے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے. جی. ہم نے تو افریدی, وہ جو ہمارے وہ صاحب ہیں جن کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, افریدی صاحب, یاد ہے جی, شکیل افریدی صاحب, وہ کتنا امریکہ نے پریشر ڈالا تھا کہ اس کو چھوڑے, اور ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے لیے بھی تو فون نواز شریف صاحب کو آیا تھا, بہت کچھ کیا. جو کچھ ایسے کریٹیکل ایشوز ہیں جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی, نہیں سنتی, اور وہ ایکچولی پارلیمنٹ بھی کھڑی ہو جاتی ہے ساتھ ان کے. اچھا. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول میک اینی ڈفرینس. باقی یہ ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے لابیسٹ سے پیسے کھائے ہیں اور کھلائے گئے ہیں, اور وہ قانونی طور پہ ہوا ہے سب کچھ. اچھا. اور اس لیے ان کی طرف سے آپ یہ توقع ضرور کریں کہ کوئی نہ کوئی بیان ضرور آئے گا. اب آپ نے دیکھا رچرڈ صاحب نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ شیٹ تو کر ہی دیا, دھمکی بھی دی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. محل جیو کو بھی دھمکی دی ہے. جی, انہوں نے کہا ہے فور نو لانگ, مطلب امریکی امداد پہ. ہاں, وہ تھوڑی بہت میرا خیال ہے کوئی پروگرام ہے, پہلے تھا, اب ہے کہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ اس قسم کی دھمکیاں میکس نو ڈفرینس. ایونچولی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بٹوین پینٹاگن اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ, اس پہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. آف کورس اگر ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑا فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے یو کانٹ اسٹاپ دیٹ. مگر میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ بی فیسیلیٹیٹڈ بائی دا پینٹاگن اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹو اسپوائل ریلیشنز ود دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فار دا سیک آف عمران خان. یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تو بریفنگ ہوگی نا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے, یہ کہا ہوا ہے, ان کا یہ موقف ہے, یہ موقف ہے. تو ہم تھوڑا بہت ٹھیک ہے ہیومن رائٹس کے لیے, اور کیونکہ لابیسٹ سے پیسے کھائے ہیں ہمارے لوگوں نے الیکشن کے دوران, مسلم کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, تو تھوڑا بہت ہیومن رائٹس بیسس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے. بٹ کیا یہ کہ جی اس کو ابھی چھوڑیں نہیں تو ہم یہ کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایسا موقف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں اختیار کرے گا. اور کیا ان کی پریورٹی میں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ایران ہوگا, جیسے مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, پھر یوکرین ہے, they will be focused on Iran and the Middle East, okay, not on Pakistan. اچھا. کچھ تجزیہ کار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنے غیر روایتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے وہ ایک جان کے وہ کلٹیویٹ کرتا ہے یہ کہ میں تو کسی وقت کچھ کر سکتا ہوں, میں تو بڑا انپریڈکٹیبل ہوں. اٹس اے اسٹریٹجی آن ہز پارٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچی سمجھی, اس کی پلاننگ ہے یہ کہ مجھے کوئی پریڈکٹ نہ کر سکے تاکہ میرے پاس لیوریج ہو, اسپیس ہو, تاکہ آئی شوڈ بی انپریڈکٹیبل. تو یہ انہوں نے ایک کلٹیویٹ کیا ہوا ہے, یہ پاسچر جیسے کہتے ہیں. اینڈ تو مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہی ول ڈو سم تھنگ کمپلیٹلی ریکلیس, جو کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. ایونچولی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں لے کے چلے گا تو وہ سابوٹاج کر دیں گے. انپریڈکٹیبل تو عمران خان صاحب بھی ہیں. رچرڈ گرینل اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ, عمران خان صاحب. well there you go. تو مگر اب خان صاحب جو ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ یاد دلائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ خان صاحب نے کیا کیا باتیں آپ کے خلاف کی ہوئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بندہ جو ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کسی وقت فلپ کر سکتا ہے. اور آج آپ اس کو سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں, کل کو یہ پھر کچھ نہ کچھ کہہ دے گا. آپ کو یاد ہونا چاہیے اس سے 2-3 چیزیں پہلے کہی ہیں. ہاں, ایک تو آپ کو یاد ہے اس نے وہ کہا تھا کہ افغانستان میں جو طالبان کی وکٹری ہے وہ اٹس وکٹری فار دی اینڈ ٹو سلیوری. تو آپ کو تو انہوں نے سلیو اونرز بنا دیا تھا, اور بہت بڑی انہوں نے تو آپ کے خلاف بیانیہ دیا تھا. اس کے علاوہ بھی 2017 سے لے کے 2018-19 تک ان کے کافی انٹرسٹنگ ٹویٹس ہیں. تو خان صاحب نے تو باتیں یہ کی ہوئی ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ یو ٹرن تو لینے میں بڑے ماہر ہیں. یہ ٹائم لائن پہ ہیں ان کی ٹویٹس ہیں, ڈیلیٹ نہ ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ دس از دا وے اٹ از. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ہرڈل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہوگا. اچھا. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت گلوبل پریشر ہے اور بڑھے گا آن دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, کہ آپ مہربانی کر کے اگر آپ نے اکنامک گروتھ کرنی ہے, اسٹیبلائزیشن کرنی ہے, تو یہ عمران خان والا معاملہ جو ہے اس کو طے کریں. اوکے.
دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. اور یہ پریشر یورپین یونین سے بھی آئے گا آپ کو, مگر یہ نہیں ہوگی کہ وہ سخت پریشر آئے گا تو سینکشنز لگا دیں گے آپ پہ, ایسی نہیں بات ہوگی. مگر کانسٹنٹ پریشر رہے گا, نیڈلنگ رہے گی یہ سارا وقت. جیسے مختلف ریزولوشنز ہم نے مختلف اوقات میں آتے دیکھی, وہ یورپی یونین سے بھی آ سکتی ہے, اور اسی لیے آپ کی 3 ماہ کی پیش گوئی پہ ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. میں سوچا سی بھول جاؤ گے, مگر نہیں امیدیں وابستہ ہیں ہماری, پیوستہ رہے شجر سے. دیکھیے چلیں وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس صورتحال میں وہ پیشن گوئی میری جو ہے وہ صحیح نکلے, پوری ہو سکتی ہے. تو چلیں اس کی ہم داغ بیل جو ہے وہ ان مذاکرات کو ڈال لیتے ہیں کہ مذاکرات کی تھوڑی بہت بات چیت تو چل رہی ہے, اور سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر کے ایک پازیٹیو جسچر تو عمران خان صاحب نے دیا. ان کے ساتھ ملاقات ممکن نہیں ہو پائی کمیٹی اراکین کی, لیکن سول نافرمانی کی تحریک کو اتوار تک مؤخر کیا گیا, اور پیر کو ان کے خلاف ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے احتساب عدالت کا. تو یہ چیزیں کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ سٹیٹمنٹس ایڈ کر لیں, پھر آپ کے تجزیے کی طرف آتے ہیں کہ کس رخ چلے گی ہوا. تو سیٹھی صاحب بتائیں اتوار تک. یار اپوزیشن کون سی ہے؟ یہی تو اپوزیشن ہے خود, اور کون ہے وہاں اپوزیشن میں؟ مولانا ہے, اختر مولانا اپوزیشن میں نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کہاں اپوزیشن آج کل تو تھوڑے ناراض ہیں. نہیں, وہ ناراضگیاں تو دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے, بٹ کین یو سے پیپلز پارٹی از اپوزیشن؟ نو. اور جو اچکزئی صاحب ہیں وہ تو 1 مین شو ہے, تو وہ کون سی اپوزیشن بن گئی؟ اور وہ بھی اس وقت اتفاق نہیں کر رہے جو پالیسیز عمران خان نے اختیار کی نہیں. جی انہوں نے مشورہ دیا تھا مؤخر کریں. اس لیے میرا خیال ہے یہ بات جو سیف کہہ رہا ہے neither here nor there. بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہی بات کرنی ہے, انکنڈیشنل ہونی چاہیے, اور سیریسنس آف پرپز ہونی چاہیے تاکہ کسی نتیجے پہ پہنچے. اور میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ یہ اگر آج یہ بات سیریسنس اور پرپز سے شروع کرتے ہیں تو کم از کم سال لگ جائے گا before they will arrive at some انڈرسٹینڈنگ. اس کے دوران اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا, دھمکی بھی چلے گی, بات بھی ہوگی, بات بریک ڈاؤن بھی ہو جائے گی, پھر شروع ہوگی, پھر کنفیوژن ہوگی. دس از گوئنگ ٹو کنٹینیو. اور رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کے چلیں گے, اور نواز شریف کے اپروول. اور نواز شریف, میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس ون وے آف پٹنگ اٹ, کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی. ایکچولی اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلہ کرے گی اور گورنمنٹ آن بورڈ ہوگی. ٹھیک ہے, تو بات ایسی ہے بیکاز ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے نا, ایشو از بٹوین خان صاحب اینڈ قصہ ختم اینڈ کہیں اور. تو اس لیے وہ شیخ رشید صاحب جو بات کرتے ہیں وہ میں اس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ بیسکلی تو ایشو وہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ول اسٹینڈ ود دیئر لیڈر, ٹھیک, جیسے پی ٹی آئی کی پارٹی اسٹینڈنگ ود دیئر لیڈر. تو باقی ہماری گورنمنٹ جو ہے neither here nor there. وہ تو کسی کی اجازت کے ساتھ آئے ہیں, ان کی اجازت کے ساتھ جا بھی سکتے ہیں, مگر وہ سچویشن نہیں ہے ابھی کسی صورت میں بھی. نظر نہیں آ رہی مجھے یہ گورنمنٹ ہل رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے ریگارڈنگ عمران خان وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی سلوشن ڈھونڈی جائے جس کے اندر دونوں کا فیس سیونگ ہو جائے, اور یہ کہ آگے گارنٹیز ہوں کہ خان صاحب وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو کرتے رہے ہیں. تو خان صاحب تو اس وقت کسی قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وقت لگتا ہے بیفور یو کم ٹو دیٹ اسٹیج. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں ان سیریسنس تو بریک ڈاؤن اسٹارٹ اگین, بریک ڈاؤن اسٹارٹ اگین. ساتھ ساتھ کیا ہوگا, خان صاحب اپنی دھمکیاں دیتے رہیں گے, چھوٹے موٹے موومنٹس بھی چلائیں گے, چھوٹی موٹی کیمپینز بھی چلیں گی, بوائیکاٹ کرو, یہ کرو, وہ کرو. ادھر سے کیسز بھی چلتے رہیں گے, 1-2 کنوکشنز اور ہو جائیں گی. اب 23 کو ایک ہونے جا رہی ہے نا کنوکشن, اور بالکل ہو جائے گی وہ. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ کنوکشن ہو جائے گی تو کیا مذاکرات جس کی بات کر رہے ہیں خان صاحب پھر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں, یہ سب تیار ہے, انہیں پتہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے. پارٹی نے خان صاحب کو ایک بات کہہ دی ہے کہ آپ نے جو پالیسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی لی ہوئی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جس قسم کی چیزیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کرنے کو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پارٹی کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے جس سے ایکسیپٹ فار بشرا بی بی. بشرا بی بی ہارڈ لائن لیے ہوئے اس وقت. میرا خیال ہے وہ اسی لیے بیکاز شی تھنکس کہ دیٹس واٹ عمران وانٹس ٹو ہیئر. بٹ میں سمجھتا ہوں شی ول آلسو چینج ہر مائنڈ, اینڈ وہ بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ عمران کو یہی ایڈوائس, کچھ مختلف ایڈوائس دیں گی. اچھا, یہ بھی میری نوٹ کر لیجیے گا. فائنل نیل. ہاں, بشرا بی بی بھی خان صاحب کو ٹرن کریں گی. وقت آئے گا وہ ٹرن کریں گی, اور جب وہ کریں گی تو خان صاحب ٹرن ہو جائیں گے. تو وہ کب آئے گا وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, بٹ آئی تھنک اٹس آن دا کارڈز. اچھا, تو اس لیے میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 3 مہینے کے اندر اندر خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے. تو اگر وہ 3 کا 4 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, دیٹ از neither here nor there. بٹ ان پرنسپل میرا خیال ہے کہ دیر از کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کو کچھ تھوڑی سی ریلیف دی جائے, مگر پھر ان کو اس پاتھ پہ لایا جائے جس پاتھ کے آگے جا کے سلوشن نکلتی ہے کوئی. اچھا, یہ نہیں کہ یا ہم ہیں
یا تم ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اوکے اوکے. اور کچھ گارنٹیز انہیں دینی پڑیں گی, اور یہی بات عرفان صدیقی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات سے پہلے خان صاحب سے مذاکرات کی ضرورت ہے, کہ باہر جو پی ٹی آئی کی قیادت موجود ہے وہ اگر کچھ سیٹل بھی کر لے گی تو وہ جائے گی جیل اور وہ سب کچھ واپس ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کیسے گارنٹی دیں گے, کیا وہ نہیں مکریں گے؟ میرا خیال ہے وہ پہلی سٹیج یہی آئے گی کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کے ذریعے خان صاحب کی کوئی بیلے شلے ہو جائیں گی. اگر اب کنوکشن ہو جاتی ہے جی 23 تاریخ کو 190 ملین, پھر تو کنوکٹ ہو گئے نا جی, تو پھر تو وہ کیس میں پھنس گئے. پھر تو بیل بھی اگر ہوگی تو وہ نہیں نکل سکتے, کسی اور کیس میں بیل ہو جاتی. یہ اور بات ہے کہ یہ پھر ججمنٹ جو ہے ہائی کورٹ پہ جائے گی, وہاں ججمنٹ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے, اور تو وہاں بیل بھی ہو سکتی ہے. پھر بات یہ ہے کہ اب عدالتیں اس قسم کی آزاد نہیں ہیں جس قسم کی آزاد عمران خان کے زمانے میں تھی ان کے حق میں. ان کے حق میں ظاہر ہے وہ آزادی تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے حق میں آپ اپنی آزاد اپنی ہیں. انٹرپریٹیشن تو آزاد تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے, تو آزادی بھی کوئی چیز نہیں ہے. میری آزادی یہاں تک ہے, اس کے بعد آپ کی آزادی شروع ہو جاتی ہے, اپنی اپنی آزادی, اپنی آزادی. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ آج کل جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے, کسی اور کے حق میں تھوڑی سی جا رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب اشارہ آئے گا کہ تھوڑی ریلیف دینی ہے خان صاحب کو, ٹیمپرری ریلیف, تاکہ بات آگے بڑھے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ملک میں ہر چیز پاسبل ہے. تو بریک تھرو اگر مذاکرات میں نہ ہوا تو کام ایسے ہی چلے گا. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کب تک یہ دھمکیاں دیں گے؟ سول نافرمانی کی سول نافرمانی اگر کی تو فیل ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب تو دھرنے کے لیے تو کوئی نہیں نکلے گا. اچھا نہیں نکلے گا نا. اب دیکھیے ویسے بھی وہ جو اس وقت غصہ تھا نا عوام میں, اسپیشلی پنجاب میں, قیمتیں مہنگائی بڑھ رہی تھی, بہت کچھ ہو رہا تھا, تو غصہ جو تھا نون لیگ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ خان صاحب کے حق میں چلا گیا. اب وہ تھم گیا نا, بالکل بالکل اشاریہ تھوڑے بہتر ہو چکے, بہت بہتر ہو گئے. اب وہ جو مشکل حالات تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. آگے اور اس قسم کے مشکل حالات نہیں آ رہے عام عوام کے لیے, جتنے آنے تھے آگے ہیں. اب کچھ وہ سنبھل گئے ہیں, کچھ چیزیں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے مہنگائی اور نہیں بڑھے گی, جتنی ہونی تھی ہو گئی ہے. اور وہ جو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی تھی لوگوں نے کر لی ہے. دنوں میں رکھی ہوئی بات کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, مگر آگے اور تکلیف نہیں ہونی. اچھا, اور تھوڑی سی اگر اکنامک گروتھ ہوگی تو ملازمتیں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ آہستہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی اینگر آف دا پیپل, وہ جو غصہ ہے وہ کم ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمران کو چھوڑ دیں گے, عمران کے ساتھ ہی رہیں گے, مگر انتظار کریں گے کہ جب وقت آئے گا ووٹ ڈالنے کا تو اس وقت غصہ نکالیں گے. ابھی یہ سڑکوں کے نکلنے کا غصہ نہیں ہے, وہ ختم ہو رہی ہے. اور خان صاحب نے جو کچھ کالز دی ہیں وہ کامیاب اسی لیے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں, بیکاز وہ اتنے لوگ اب تیار نہیں ہیں اور ان کی اپنی پارٹی تیار نہیں ہے. پارٹی بھی کو بھی احساس ہو گیا کہ یار یہ پالیسی نہیں کہیں جا رہی, فیل ہو گئی. کامیاب ہو سکتی تھی, بالکل ہو سکتی تھی, مگر میرا خیال ہے پارٹی کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں تھا اس کو کامیاب کرنے. اسی لیے تو ابھی تک کوئی حق میں اس طرح بیان نہیں آیا, اسٹیٹمنٹ نہیں آئی سول نافرمانی کو آگے پرسو کرنے کے لیے. اور عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں ہمیں یہی وضاحت دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک ریاست کے خلاف نہیں ہے,